الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج باب ہے باب الفہمی فی العلم. علم کے اندر فہم حاصل کرنا، سمجھنا یہ کتنا اہم ہے. اور اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت ابن عمر سے ان کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں، وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مدینے میں رہا، لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا. یعنی اس کے اندر اس حدیث کی اہمیت اور اس روایت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ان الفاظ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں کھجور کا گودا لایا گیا. آپ نے فرمایا درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. میں نے ارادہ کیا کہ بتاؤں کہ وہ کھجور ہے، لیکن میں لوگوں میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا، اس لیے خاموش رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہے کھجور کا درخت ہے. تو یہ حدیث ہمیں پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا یہ انداز ہے کہ وہ بعض اوقات ایک ہی حدیث کو مختلف سند کے ساتھ، اب یہاں پر جو سند ہے وہ اور جو پہلے سند آئی ہے اس میں فرق ہے، تو مختلف اسناد کے ساتھ ایک ہی روایت کو نقل کرتے ہیں اور ان سے الگ الگ جو فوائد ہیں، مقاصد ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. جیسے اب یہاں امام بخاری نے اس طرف تنبیہ کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جو نبی علیہ السلام نے جو مثال دی کہ وہ مسلمان اس درخت کی طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے عقل اور اپنی فہم سے ان دونوں کے درمیان جو تشبیہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے کھجور کے درخت اور ایک مسلمان کے درمیان، انہوں نے اس کو غور کیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کھجور ہی کا درخت ہے. تو فہم عطا ہونا اور فہم سے کام لینا یہ علم کے اندر ایک بڑی بنیادی جو ہے وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ساتھ علم کو حاصل کرے، مسائل کو سمجھے اور سیکھے. محض رٹ لینا، محض یاد کر لینا بغیر چیزوں کو سمجھے، بغیر ان میں غور و تفکر کیے، یہ علم کی بلند مقام کے منافی ہے. اچھا، اس پر بات پہلے ہو چکی ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اگلا باب ہے باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. علم و حکمت میں کسی دوسرے انسان پر رشک کرنا. تو اس کو وہ شروع کرتے ہیں امام بخاری. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا. علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنو. تو سردار بننے کے بعد بھی تم علم حاصل، سردار بننے سے پہلے تم علم حاصل کرو. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے تفقہوا قبل ان تسودوا. کیونکہ جو سردار بنا دیا گیا اور اس کے پاس علم نہ ہوا تو وہ لوگوں کو ہلاک کرنے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنے کا سبب بنے گا، لوگوں کو غلط راستہ دکھائے گا. تو بعض اوقات انسان کے اندر اس میں ایک بڑی اچھا نقطہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی انسان کے اندر بڑی جو ہے نا صلاحیت ہوتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، لیڈری کی صلاحیت ہوتی ہے اور بسا اوقات وراثت میں مل جاتی ہے، جیسے ملوکیت میں ہوا، ٹھیک ہے، یزید کو جو ہے وہ وراثت کے اندر مل گئی. تو لیکن
وہ اس کا اہل نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے قابل نہیں تھا، علم اور تقوی کے اس معیار پر نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو بدنام کروایا اور اسلام اور مسلمانوں کی بے عزتی کروانے کا سبب بنا کہ اس کے دور میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے اور مدینہ پہ سنگ باری ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات اس کے دور میں ہوئے۔ تو لیڈری سے پہلے علم کا آنا اور علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی اچھائی کا ذریعہ بنے، نہ کہ لوگوں کی بربادی کا ذریعہ بنے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں یہی مسئلہ ہے، خاص کر کے ڈیموکریسی کے نظام میں، جو غیر اسلامی نظام ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ علم والے کا اور جاہل کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جاہل زیادہ ووٹ لے کے جو ہے حکومت کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں اس سسٹم کے اندر آپ جتنے ووٹ لیتے ہیں اتنا آپ جو ہے وہ بلند بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج دنیا کی ہلاکت اسی وجہ سے ہے۔ اچھا، امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہا، قال ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی، وہ کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، کہ تم قیادت حاصل کرنے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ بڑی خوبصورت انہوں نے اضافہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلو کو بیان کیا، امام بخاری نے ایک اور پہلو کو بیان کیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم سرداری حاصل کرنے سے پہلے سمجھ حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ امام بخاری کہتے ہیں اور اگر سردار بنا دیے جاؤ تو بھی علم کو حاصل کرو۔ تو یعنی اگر انسان کسی رتبے کو پا لیتا ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ پھر علم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اس رتبے کا اہل بنائے۔ اور آگے امام بخاری نے جو ہے دلیل یہ دی، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو ہے وہ بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں کہ صحابہ نے بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ امام بخاری کا جو قول ہے صرف درمیان میں یہ ہے وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، باقی اگلی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ امام بخاری اس کتاب کو، اس باب کو شروع کر رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی انہوں نے نہ سند بیان کی اور نہ اس کو یعنی بغیر سند کے اس کو نقل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری ابواب کے شروع میں کچھ ایسی اقوال صحابہ کے، سلف کے نقل کرتے ہیں جو ان کے نزدیک جو انہوں نے معیار رکھا ہے اس کتاب کا اس پر پورے نہیں اترتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اقوال جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ اثر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو صحابی کا یا تابعی کا قول ہوتا ہے نا، ان کی جو بات ہوتی ہے اس کو جو اصول حدیث کی زبان ہے، اصول حدیث کا جو علم ہے اس کی زبان میں اس کو اثر کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور بعض اوقات حدیث کو بھی اثر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں پن پوائنٹ جو اطلاق ہے، اثر الف سا را، اس کا اطلاق جو ہے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ اثر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور
یہ ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں جس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے ہیں میں نے ابن مسعود سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز کے اندر حسد، یعنی حسد کا یہاں پہ معنی رشک علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ تمنا کرتے ہیں کہ اس آدمی سے وہ نعمت جو ہے چھن جائے، نعمت چھن جائے۔ اچھا، اور رشک کا جو علماء معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تمنا نہیں کرتے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، بلکہ آپ یہ چاہت کرتے ہیں کہ اس کو ملی ہے تو مجھے بھی مل جائے۔ اس لحاظ سے حسد کی مذمت بہت زیادہ روایات کے اندر آئی ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں البتہ حسد کے لفظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، حسد کے لفظ آئے ہیں کیونکہ بسا اوقات جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے لغوی معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خاص اصطلاحی معنی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو حسد اپنے خاص اصطلاحی معنوں میں یا شرعی معنوں میں جو ہے اس کی مذمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ حسد جو ہے وہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک مذمت آئی ہے، گناہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا۔ تو یہاں جو ذکر کیا ہے لفظ حسد کا تو وہ لغوی معنوں کے اندر کیا ہے، اس لیے علماء نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے رشک کا لفظ بولتے ہیں، اردو میں رشک کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور وہ کون کون سی دو چیزیں ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرنے کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ اس چیز کے اوپر اس کا جو ہے فوکس ہے کہ اس کو اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ ورجل، اور ایک دوسرا آدمی ہے آتاہ اللہ الحکمہ، اسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے، علم سے نوازا، فہو یقضی بہا ویعلمہا، تو وہ اس حکمت اور اس علم کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ جو لفظ ہے یعنی حکمت کا، اس کے اندر بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے حکمت کے اندر کہ علم آتا ہے، دوسرا حلم آتا ہے، انسان کے اندر بردباری ہو، معاملہ فہم ہو، جیسا کہ پچھلے باب میں امام بخاری نے ذکر کیا باب الفہمی فی العلم، کہ علم کا ایک بڑا حصہ وہ فہم ہے، سوچ سمجھداری ہونا، کسی معاملے کو آپ نے کہاں بیان کرنا ہے اور کسی حدیث کو کہاں بیان کرنا ہے۔ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کے اوپر ایسے کچھ حضرات پائے جاتے ہیں، ان کا میں نام نہیں لوں گا، وہ لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ ابھارتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ علماء تو جو ہے نا یہ حدیثیں تو چھپا رہے ہیں، حدیثیں بیان نہیں کر رہے۔ تو بھائی اگر اللہ نے آپ کو علم نہیں، فہم نہیں دیا، حکمت سے نہیں نوازا، ٹھیک ہے، تو اس میں علماء کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو کسی حدیث کو کہاں بیان کرنا ہے۔ میں نے مثال دی ایک درس کے اندر کہ ہمارے ایک عزیز ہیں اور ان کا جب بھی ان کو لڑائی ہوتی ہے اپنی بیوی سے تو وہ یہ والی حدیث سناتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، تو وہ حدیث کو کھیل رہا ہے نا حدیث کے ساتھ، تو حدیث سے اپنے مطلب کی چیز نکالنا چاہ رہا ہے، حدیث سے عورت کے دل کو جلانا چاہ رہا ہے، بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ عورت کو حقیر ثابت کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ اس حدیث میں ہرگز عورت کو حقیر نہیں بتلایا گیا، اور نہ ہی اس کے اندر عورت کی کوئی
بلکہ اس عورت کا جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا نا. اگر اللہ تعالیٰ دیتا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت سے نوازا، ٹھیک ہے، اور یہ حکم نہیں دیا. تو اگرچہ کہ اس میں خاوند کا بھی مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے، تو حدیثیں کہاں بیان کرنی ہے، کوئی کسی چیز کو کہاں چھپانا ہے، کس کے سامنے بیان کرنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اثر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق مخاطب کرو. کیا تم چاہتے ہو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ تو انٹرنیٹ کے زمانے اور یہ جو جتنی بھی ریسرچ آئی ہے، اس کا جہاں فائدہ ہوا ہے وہاں ایک نقصان بھی یہ ہوا، جو بہت بڑا نقصان ہے، کہ اب کسی بھی آیت کا، کسی بھی حدیث کا، کسی بھی واقعے کا وہ ہم تو نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں دین پڑھنے پر لگایا ہے اور ہم نے علماء سے سیکھا اور ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو اس کا جو ہے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنا ڈپریشن نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی کو اسلام پر نعوذ باللہ غصہ آیا ہوا ہے، وہ جو ہے نا ایسی ایسی چیزیں نکال کر لائے گا کہ جو سیاق و سباق سے اور پورے اس واقعے سے کاٹ کے اس کو پیش کر دے گا. تو اس لیے لفظ حکمت کا استعمال کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو. اور جو دوسرا شخص ہے، جو پہلا شخص جس کا ذکر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال کو جو ہے حق راستے کے اندر لٹاتا ہے. جب حق راستہ کیا ہوتا ہے، یہاں بھی ہماری بہت ساری جو سائیکالوجی ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہے اور اس کو مسلسل ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو یعنی ہم بچپن سے یہ بات سنتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ تو پیسے کو ضائع کرنا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یقیناً بڑی غربت میں وقت گزارا، اور آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کو کیا پسند تھا. یعنی آپ کو خوشبو پسند تھی. خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند تھی. حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، اور نکاح کرنا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی ہے وہ نکاح کرنا. اب یہ دونوں کام جو ہے وہ پیسہ مانگتے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی آج کے زمانے میں پیسہ مانگتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی پیسہ ہی مانگتے تھے، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے میں بھی پیسہ ہی مانگتے تھے. تو اپنے اوپر خرچ کرنا ہرگز ہرگز جو ہے وہ باطل کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے، جو کہ ہمارے دماغ میں یہ غلط چیزیں ڈال دی گئی ہیں. اور ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے گلٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی غریب کو ہی دے دیتا ہو. بھائی اپنے اوپر پہلے خرچ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو اس کا حق دیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے لباس کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس مال کا اثر اس کے اوپر ظاہر بھی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا، یعنی اپنے اوپر خرچ کرنا تو بہت عجیب سا گلٹ محسوس ہوتا ہے. میں نے اپنے لیے شاپنگ کر لی، میں نے اپنے اوپر خرچ کر لیا. اور یہ جو خاص طور پر ابھی آج کل یہ جو موٹیویشنل سپیکرز اور اسپیشل ایک جو ہے نا پوری لانچ کی گئی ہے یہ مینٹیلٹی، اور ہمیشہ رہی ہے، سبھی صوفیاء نے کی ہے. نفس کی تذلیل کا جو پورا کنسپٹ ہے وہ بعض صوفیاء کے ہاں بڑا خطرناک پایا جاتا ہے، اور برے صغیر میں تو چونکہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے سائیکالوجی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پیسہ کمانا جو ہے نا یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے. پیسہ کمانا، اور اگر کما لیا ہے تو اپنے اوپر خرچ کرنا تو ڈبل غلط چیز ہے. وہ سارے واقعات جس میں صحابہ ترجیح دے رہے ہیں دوسرے صحابہ کو، وہ تو سارے ذکر کر دیں گے، لیکن اپنے اوپر جہاں خرچ کر رہے ہیں وہاں سارے جو ہے نا اس کو بائی پاس کرتے ہیں. دماغی اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہاں ان حدیثوں کو، ان آیات کو، ان واقعات کو ہم لوگ رسیو ہی نہیں کر پاتے، وہاں پر رک ہی نہیں پاتے، کیونکہ پیسے سے ایک خاص جو ہے نا وہ ایک نفرت
اور ایک غلط قسم کے کانسیپٹس، جو امیر ہو جائے وہ بے وفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لو عزت تب تک ہوتی ہے جب تک بندہ جو ہے نا وہ، جب تک پیسہ ہے عزت ہے، یعنی پیسے کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پاتے۔ اچھا یہ لوگ، آپ دیکھ لیں، مجھے کسی کا وہ یاد آ رہا ہے قول، بڑا اچھا تھا، مجھے اس کا بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ویسے تو پیسے سے ہم، دینی طبقہ ہمارا نا دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ کمانے سے اور پیسے کو جوڑنے سے اور اپنے اوپر خرچ کرنے سے، ہے نا، اس سے پوری ایک جو ہے نا اس کے خلاف محاذ آرائی جو ہے نا کی جاتی ہے، اور آیات احادیث کو غلط انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ اور جو ہی کوئی آفت آ جائے، سیلاب آ گیا، ابھی وہ سیلاب کا پانی آیا ہوا ہے، تو سارے جو ہے نا وہ لوگ نکلے ہوئے ہوں گے، چلو بھائی پیسے دو، پیسے دو، پیسے دو، ٹھیک ہے نا۔ وزیر اعظم صاحب بھی دنیا سے مانگ رہے ہوں گے کشکول پکڑ کے، اور ملک کے اندر بھی مسجدیں بھی، مدرسے بھی، اچھی بات ہے، مدد کرنے کے لیے مانگنا بھی چاہیے۔ تو بھائی اگر کما رہے ہوتے تو کمانے سے پھر کیوں دشمنی ہے؟ پھر پیسے سے کیا دشمنی ہے؟ اور یعنی بڑی عجیب قسم کی ہماری مینٹیلٹی ہے جو اس حوالے سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس پر کبھی انشاءاللہ ہم الگ سے بھی سیشن کریں گے کہ پیسے کے حوالے سے ہمارے دینی جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر کیا کنسپٹس میں کہاں کہاں جو ہے ہم جو ہے وہ غلط نتیجوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پیسے کا پہلے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں میں۔ اب دیکھیں حسد، اب ہم اپنے کلچر کو دیکھیں تو حسد پہلے تو ہونا چاہیے علم والے سے، بھئی علم تو اصل چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مال کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے حق کے راستے میں لٹانے پر جو ہے وہ مسلط ہے کہ اب اس کو میں حق کے اوپر خرچ کروں، اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر۔ ابھی میں آپ کو حدیث سناؤں کہ ایک صحابی کو اپنا ایک باغ بڑا پسند تھا، مجھے صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، تو بڑا ہی ان کو بڑا باغ بڑا پسند تھا مدینے کے اندر۔ ابو دردا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، ابو دردا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی مجلس میں انہوں نے فضیلت سنی، اور آپ نے نا ایک دو واقعات ہیں، یہ مکس ہو رہے ہیں، ایک تو وہ ہے جس کے اندر ایک ان کا جھگڑا ہو گیا اپنے ساتھ والے صحابی سے، تو وہ ایک کھجور کا جو ہے درخت درمیان میں آ رہا تھا جہاں پہ دیوار بن نہیں پا رہی تھی ان کے باغ اور دوسرے بندے کے درمیان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے صحابی کو کہا کہ اگر تم یہ درخت چھوڑ دو تو تمہیں میں جنت کے اندر درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب یہ بات سنی ابو دردا نے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ خوشخبری اسی کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے بھی ہے، جو بھی چھوڑ دے تم دونوں میں۔ تو آپ نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ گواہ ہو جائیے، میں نے پورا باغ ہی جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں نے خرچ کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اتنی تعریف کی کہ ربح البیع، یہ تو زبردست جو ہے وہ تجارت ہوئی، کیا تجارت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ دو تین مرتبہ الفاظ دہرائے۔ اچھا اب کیا کیا اس باغ کا، آپ ذرا سوچئے، اس کو آپ نے کیا کہا کہ بھئی جو ہے نا مجاہدین کو دے دو؟ نہیں، ہمارے دماغوں میں فوراً جو ہے نا، یعنی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے دماغ میں فلسطین آئے، کشمیر آئے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھائی اپنے آپ کی مکمل نفی کر دینا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا، اچھا پھر فلسطین میں دیتا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی ہماری بڑی عجیب مینٹیلٹی ہے، دینے کا رستہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کہاں دیں گے؟ 1000 روپیہ کسی نے دینا ہے، وہ کہاں جا کے دے گا فلسطین کو، یعنی کہاں جا کے دے گا کشمیر کو؟ اچھا دینا بھی نہیں ہوتا، اور گلٹ میں بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ موٹیویشنل سپیکر جو ہے نا وہ پوری ٹون آپ اپنی آن کر کے پورا جو ہے وہ کانوں کے اندر جو ہے نا دھاڑ دھاڑ وہ ڈال رہا ہوگا کہ بھائی تم کھا رہے ہو یہ، یعنی وہ جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ آپ کو ہر لقمے کے اوپر ایسا محسوس ہوگا کہ میں تو بس کوئی جرم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچے گا بھی نہیں آپ کا پیسہ، وہ آپ دے بھی نہیں پا رہے۔ اچھا نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے چچا کے بچے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، یہ ان کے اندر تم تقسیم کر دو،
ٹھیک ہے، اپنے چچا کے بچوں میں تقسیم کر دو، ٹھیک ہے، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے اندر دو اجر بیان فرمایا حدیث کے اندر، ایک یہ کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، دوسرا آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں جو اپنے رشتہ داروں پہ کرتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اماں رو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ابھی میں بہت ساری ایسی بچیوں کو مطلب ہے چیزوں کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، مختلف انداز میں ان کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ گھر میں کام کاج نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ سارا وقت اللہ تعالیٰ کو دے دینا ہے، یعنی اللہ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 8 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے نا وہ لیکچر سنے جا رہے ہیں، اور جناب یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ بھائی جو آپ کی گھر میں جنت ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی آپ خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں اس انتہا کے بھی خلاف ہوں کہ انسان امت کے تصور پہ کام ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت کے لیے وقت ہی نہ نکالے، علم کے لیے وقت ہی نہ نکالے، اور ہمارے کلچر میں جس طریقے سے بس ایک عورت جو ہے وہ محض گھر کی کام کاج کے لیے ہوتی ہے، یہ تصور بالکل باطل ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسری انتہا پہ چلے جانا جو ہمارے ہاں جو ہے وہ کی ہو رہا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، چاہے پیسے کے معاملے کے اندر ہے، چاہے علم کے معاملے میں ہے، وقت دینے کے معاملات کے اندر ہے، ان تمام معاملات کے اندر ہمیں عدل اور جو ہے انصاف کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے وقت کی کہاں ضرورت ہے، آپ کو کہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ وقت دینا ہے، آپ کو کہاں پر اس وقت آپ کے پیسے کو کہاں لگنا چاہیے، تو اس گلٹ سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان دو چیزوں میں۔ اور اس حدیث میں جو ایک تیسری چیز بڑی زبردست جو نظر آ رہی ہے، اچھا، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں کوئی حسد نہیں ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے بھئی؟ اگر آپ کو علم کا ہو رہا ہے، رشک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے اغتباط، یعنی رشک کو عربی میں رشک کو اغتباط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے اندر اچھا رشک اب آپ کو آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے نا، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کو پیسے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، میں نہیں خرچ کر رہا، یہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ ماشاء اللہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، میں نہیں خرچ کر رہا، ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کلچر کیا بتائے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ بس دعوت کا کام کریں، فلسطین کی فکر کریں، چھوڑیں آپ، رزق تو جو آنا ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کشمیر کی فکر کریں، آپ کوئی کہے گا جی آپ بھائی سامان اٹھائیں اور باہر نکلیں اور لوگوں کو جا کے تبلیغ کریں، کوئی کہے گا بھائی آپ جو ہے نا وہ مدرسے میں آ جائیں اور آ کے 8 سال میں جو ہے نا وہ درس نظامی کر لیں۔ اور بھائی علم یہاں پر کیا کیا تلقین ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو رشک آ رہا ہے تو علم وہ حاصل کریں نا، ٹھیک ہے، وہ حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے، تو اسباب کو اختیار کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تقدیر کے اندر ہے، تقدیر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا تم آپ گھر بیٹھ جائیں آرام سے اور بس تمنا کرتے رہیں کہ یا اللہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو آپ کو وہ مال مل جائے گا، نہیں بھائی، اس کے اندر ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی اور حدیث بھی ہے کہ ایک مؤمن جو المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، طاقتور مومن جو ہے کمزور مومن سے بہتر ہے، تو آپ طاقتور بننے کی کوشش کریں، ان اسباب کو اختیار کریں، ان چیزوں کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ ہمارے صحابہ کا، ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ تجارت کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے تھے، اپنے آپ پر خرچ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، جہاد میں خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، دین کے اوپر انہوں نے بے پناہ لٹایا، لیکن کہیں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کی نفی نہیں کی، ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال کو محروم نہیں رکھا، اور جو ترجیح دینا ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے
मुस्तकिल कैफियत नहीं होती कि आपके पास जब भी पैसा आएगा आपने किसी और पे खर्च कर देना है अपनी जान को। वही उसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। शेख इब्न उसैमीन और दीगर उलमा ने ये लिखा है कि ये जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जो आला सिफ्त बयान की है, ठीक है, ये जो सिफ्त है ये बाकी सिफात के साथ मिलाकर बयान की गई है। ठीक है, अल्लाह ताला पसंद करता है कि जो जिसको अल्लाह ताला ने दिया है वो अपने ऊपर खर्च करे, ये भी हदीस है। ठीक है, तो हाँ, जब कभी ऐसी इमरजेंसी जरूरत पड़ गई है या बसा औकात इंसान किसी खास ईमानी कैफियत में है, ठीक है, तो वो अपने आप पर लोगों को तरजीह दे देता है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद को जलील किए खड़ा है, खुद वो जो है वो मैले कुचैले कपड़ों के अंदर है, बदबुओं के अंदर है, खुद जो है वो घर में पता नहीं है कि क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा, क्या हालात हैं क्या नहीं है, खुद उधारों पे उधार ले रहा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, उधारों पे उधार चढ़ा रहा है, या अब भाई की कमाई खा रहा है ठीक है, या किसी और से मांग के खा रहा है। ठीक है ना, या जो है अपने आप को अजियत में डाला हुआ है, सुबह शाम जो है नौकरियां कर रहा है, काम कर रहा है कि यार चलो मेरी पूरी हो जाए, और जो पैसा आता है उसको जो है ना वो जो है चलो जी ये तो मैं किसी और को दे दूं। तो ये उलमा कहते हैं कि ये जो दूसरों को तरजीह देना है, ये मुस्तकिल आदत नहीं है, ये मुस्तकिल रवैया नहीं है, आदत नहीं, मुस्तकिल रवैया नहीं है। ठीक है, मुस्तकिल रवैया यही है कि आप अपने ऊपर खर्च करें, अपने अहलो अयाल पे खर्च करें। इसलिए फरमाया बीवी के मुंह में लुकमा डालना वो भी इबादत है। ठीक है, और माँ बाप की खिदमत करना, बहन भाइयों का ख्याल रखना, इसलिए तो कहा गया। अगर देखें ये होता ही ना, तो फिर क्यों क्यों एक सहाबी ने जब आकर कहा कि एक आदमी अपने विरासत में जो है नसीहत करता है कि मैं कितनी नसीहत कर सकता हूँ, तो और वो गिनवाता है कि मैं सारा माल दे सकता हूँ, हमने कहा नहीं। कहा आधा दे सकता हूँ, कहा नहीं। कहा फिर मैं तिहाई दे सकता हूँ, फरमाया ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है। तो अपने पिछड़े घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जो है ना वो फकीर ना छोड़ जाओ, ये हुजूर की नसीहतें है ना, और कुरान की आयत के मफाहिम है। तो उनको आप जो है वो महरूम करके आप कहें चले जी मेरी तो जन्नत बन जाएगी। भाई जन्नत आपकी किसने आपको कह दिया है कि सारा पैसा जो है ना वो मस्जिद में लगाने से जन्नत बन जाती है। ठीक है, अपने अल्लाह ताला ने जो औलाद दी है, अल्लाह ताला ने जो आपको रिश्ते दिए हैं, उन पे खर्च करने से ज्यादा जन्नत मिलती है। ठीक है, ये दीन का की जो है वो तालीम है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर बड़ा शदीद तौर पर करप्ट है, और इसको सीखने की जरूरत है। इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें बेहतरीन माल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अगनिना मिन फضलिका अम्मन सिवाक। अल्लाह ताला हमें अपने सिवा हर एक से बेपरवाह कर दे। क्या, और यकीनन माल के आने से इंसान के अंदर बहुत सी इंसान की जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हैं। इंसान जो है वो बहुत सारे मसाइल से निकलता है, सिला रहमी करता है, या बहुत सारे दीन के वो जो है उमूर पूरे करता है। और अल्लाह ताला हमें इल्म भी अता फरमाए, जिस इल्म से हम लोगों को मजीद मुनव्वर करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, मुझे है कि